تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کدھر کو معاملہ جا رہا ہے، اینڈ گیم کیا ہے اس کی، یا یہ واقعی ہی امریکہ سے اور سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے، یا اسرائیل سے کہ بغیر سوچے سمجھے اس بڑی جنگ میں کود پڑے ہیں وہ؟ جی عائشہ. رضا دیکھیں، ایک تو آپ کے پہلے پروگرامز میں یہی عرض کی تھی بہت دفعہ ہاں. کہ اسرائیل کا جو آبجیکٹو ہے، کیونکہ اسرائیل از رننگ دس وار، اور 92 سے نیتن یاہو ایک چیز، جبکہ وہ حکومت میں تب تھے بھی نہیں، لیکن وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو مین تھریٹ ہے اسرائیل کو وہ ایران سے ہے. تو ایران از اے مور سیریس تھریٹ. اور میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کا پلان ہے رجیم چینج نہیں بلکہ کلیپس ایران کا. سو آبجیکٹو، جیسے جان کہہ رہے تھے کہ جی اب یہ کوئی آبجیکٹو کسی آبجیکٹو سے نہیں بلکہ ریونج. میں سمجھتی ہوں کہ جی ایک سائڈ پہ آبجیکٹو آف وار جو ہوتی ہے نا، کبھی کوئی پیرلل لائن میں یہ نہیں ہوتی کہ جی ملیٹریلی ہم نے یہ گین کرنا ہے یا دوسری سائڈ. دیکھیں، اٹس اے لارجر پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹو ہوتا ہے. ایران کا ہے ٹو سروائیو اس وقت، اور امریکہ کا ہے کہ ایران کو، جو کہ ایک فورس جو کہ اسرائیل کو نظر آ رہی ہے کہ یہ تھریٹن کرتی ہے، اس کو ختم کرنا، اس کو توڑنا. بالکل عائشہ، یہ تو درست آپ نے کہا، اور بالکل رجیم چینج، اسٹیٹ کولیپس، اسرائیل کی تو آ یہ رہے تھے. خواہشات ہیں. جی بتائیے، کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، جان کہہ رہے تھے نا کہ کردش فورسز سے یہ کرا رہے ہیں. ہاں. دیکھیں، ابھی بات چل رہی ہے کہ جی بوٹس آن گراؤنڈ یہ خود آئیں گے. میرے خیال میں بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ ایک اسٹیپ 2 ہوگا، جو یہ اس وقت کریں گے جب دل بی مور کانفیڈنٹ، کیونکہ امریکہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا. ابھی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی. جی. ابھی ہے ان کی جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ نچوڑ کے ایران کو تھکانا، ایگزاسٹ کرنا، اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں. سو کرڈش ہیں اور بہت سارے جو ملیٹنٹس ہیں، ان کو یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کو بھی کر کے یہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کروانا چاہ رہے ہیں. اور ابھی میری اس سلسلے میں جسے کہتے ہیں نا کہ انفارمیشن پوری نہیں ہے، لیکن آئی ایم شیور یہ کسی پوائنٹ پہ جو بلوچ، ایرانین بلوچ ہیں جو کہ سنی ہیں اور جن کا ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے، جن کو جو شیعہ رجیم تھی وہ ان کو مسٹریٹ کرتی تھی اور جھگڑا پرانا ہے، ایک طرف سے ان کو یہ کرنا چاہیں گے. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو پرانے جند اللہ وغیرہ والے بھی بیٹھے ہیں، سو وہاں سے بھی شاید یہ کریں. بٹ یہ ہے کہ یہ اسرائیل، وہ ایران کو ایگزاسٹ کرنا اور اس کے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں رائٹ ناؤ. یہ ہے کیونکہ، اور پھر جب یہ ایسا کر پائے تو پھر یہ موو آگے کریں گے کہ پھر یہ شاید بوٹس آن گراؤنڈ لائن. اس وقت امریکہ کی وہ والی کیپیسٹی نہیں ہے. اور دونوں جو سائڈز ہیں جو بیٹل لڑ رہی ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ایک سائڈ دوسری سائڈ کو تھکانا چاہ رہی ہے. بیکاز دا لانگر دا وار پرسسٹ، یہ امریکہ کے لیے بھی اتنا ہی پولیٹیکلی کاسٹلی ہوگا. ان کے ہاں سوال وغیرہ تو بالکل اٹھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکن ملٹری میں بھی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ امریکن ملٹری کے اندر ایک کمانڈر نے جیسے کیا ہوا تھا ایک اپنی فورسز کو کہ جناب یہ جو ایران پہ حملہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، یہ وہ جیزس کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ آئے ہیں. سو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انٹر سیولائزیشنل وار کی بھی شکل یہ اختیار کر رہا ہے. جی. سو پیچھے ہٹنے والے ایران ایگزاسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں جان کی سے ایگری کرتی ہوں کہ جب فورن انٹرونشن ہوتی ہے تو پھر لوگ
اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگ امریکہ کی لوگ رژیم سے تنگ تھے, لوگ بالکل خفا تھے, لیکن یہ ہے کہ جب باہر سے اس قسم کی انٹرونشن ہو تو پھر وہ لوگ کہ آج کے دن میں وہ لوگ جو کہ علی خمینائی کو یا ملا رژیم کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان سے جان چھٹے, وہ جو ہیں وہ بھی اب کہہ نہیں پاتے. مطلب کہ یہ صرف ہمارے ہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی دیکھو یہ تو بہت سالوں سے ہمیں جو انتظار تھا کہ مولویوں کی جو رژیم ہے ختم ہو, یہ تو یہ پورا ہو گیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو رائٹ ونگ ہے ایران میں وہ بھی اس نے زیادہ طاقت پکڑی ہے, جی لڑ رہے ہیں. اور یہ جتنی بومنگ اور جس قسم کی بومنگ ہو رہی ہے اس وقت, تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ سیریا, لیبیا اور عراق کے ساتھ انہوں نے کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے, یہ ایران کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو عائشہ دیکھیں نا, یہی بالکل آپ درست بات کہہ رہی ہیں کہ یہی ان کے عزائم ہیں اور یہ کلیئر ہو گیا ہے. لیکن اس میں دو باتیں جو میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا کہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر یہ جنگ تو کھینچی چلی جائے گی, کیونکہ اگر کرڈز کو شامل کر رہے ہیں, بلوچ کو اکسائیں گے اور اس کے بعد یہ اسٹیٹ کولیپس کی طرف جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو یہ خیال تھا کہ کچھ دن میں یہ ریپ اپ ہو جائے گی, ایک دو ہفتے کے بعد, لیکن یہ تو شاید مہینوں میں چلے گی اب جو آثار دکھائی دے رہے ہیں. what do you say to that؟ رضا اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ڈھنگ کے جو ایرانی جو کہ جانتے ہیں ایرانین امریکن جیسے ولی نصر, وہ تو کب سے لکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں ایران کی کیپیسٹی ٹو ہاں فائٹ بیک, یا لیکن ان کی نے سنی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ میں جو ایرانی ہے نا, میجورٹی ان کی وہ ہے جو کہ 79 کے بعد آئے. دیٹس جو رائٹ. ینگ لوگ ہیں وہ ہیں جو کہ اس کے بعد جب آئے تو اس کے بعد کبھی بہت سارے لوگ ایران گئے نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں ایک طرح سے مس کیلکولیٹ کیا ہے امریکہ نے, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ڈائسپورا ہے, ایرانین ڈائسپورا, ان کے ویوز کو پہ نظر رکھتے ہوئے ان نے سوچا کہ جناب ایک ہم یہ ختم کر دیں گے آیت اللہ کو, اور اس کے جی بعد ایک ایسا کاؤنٹر ریولوشن ہم لے آئیں گے, ایک نئی رژیم ہوگی اور ہمارے مرضی کا یا ہم سے جو ہمارے آئیڈیاز سے جو سہمت ہو, جو کہ آرام سے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل پروگرام سرنڈر کر دے. اچھا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو گفتگو ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مجھ جیسے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شاید جنگ نہ ہو, اس لیے کہ جو عمان کی فارن منسٹر کا بھی اس میں آیا تھا کہ جو بات جو کانورزیشن چل رہی تھی اس میں بہت ساری چیزیں تو ایران مان گیا تھا. اور بات یہ ہے کہ اوباما کے زمانے سے جب یہ نیوکلیئر ٹاکس ہوئی تھی ایران کے ساتھ, ایران جو تھا وہ نیوکلیئر اپنی انریچمنٹ کو روکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. وہ کہتا تھا کہ سینکشنز ریموو کرو. اچھا اب یہ صاحب جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے تھے کہ اچھا سینکشنز ہم ریموو کریں گے, پہلے سرنڈر کرو. وداؤٹ گارنٹیز یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سرنڈر کریں. تو بات لیکن گفتگو چل رہی تھی اور سڈنلی جو کہ برنگس می بیک ٹو مائی ارلیئر آرگومنٹ کہ شاید پھر یہ نیوکلیئر ویپنز کا سرنڈر ان کا مقصد نہیں تھا. اور اب تو جو گروسی ہیں جو کہ انٹرنیشنل IAEA کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جی ایران جو ہے وہ انرچ کر رہا تھا یا اس کے پاس کوئی ایسے نیوکلیئر ویپنز تھے جس کی وجہ سے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا. تو مسئلہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز نہیں تھے, مسئلہ کچھ اور تھا. مسئلہ جی بالکل, مسئلہ تو وہی ہے. آپ نے جو بات کہی بالکل کہ اسٹیٹ کولیپس مطلب ایران کا, وہ اس نے کہا ہے نا, نیتن یاہو نے کہا میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا, حالانکہ 30 سال ہوئے اس کو PM بنے کے, مجھے 40 سال سے انتظار تھا اس دن کا کہ یہ 40 سال سے دیکھیں وہ ایکٹیو تو تھا نا اپنی پالیٹکس میں. جی جب PM تو 20 سال سے ہے,
اور میں ہاں سمجھتی ہوں جی کہ یہ جو جس طرف چیزیں جا رہی ہیں اس میں اگر ایران کلیپس ہوتا ہے اور ٹیریٹری کی ری شیپنگ ہوتی ہے تو صرف وہاں تک معاملہ نہیں رکتا، پورا مڈل ایسٹ ری شیپ ہوگا. درست، اور بالکل. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سارا مت ہے نا ریسٹرکچرنگ ایک ریجن کا، تو ہاں جہاں جہاں رجیم چینج کے کوئی نعرے لگاتا ہے، چاہے ہاں جیسے پاکستان افغانستان میں کہہ رہا ہے، تو یہ ہمیشہ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب ایک جگہ کی بالکنائزیشن یا کلیپس ہوتا ہے تو پورا خطہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے، ایک ملک پہ صرف بات ختم نہیں ہوتی.